من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعت علی مظہر نجائے تجدہ عون لکا فی النوائے کلہم اللہ کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا جی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 نا حیدر کا نعرہ لگے ذرا اونچی آواز سے آواز نکال کر ذرا دیواریں لرزیں، ذرا دشمن کے دل لرزیں، منافقین کے دل لرزیں، مومنین کے دل مسرت سے بھر جائیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر حیدر 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 حیدر. چار مصرے. اب جتنے شور کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے یہ حیدر کے نعرے لگائیں، اتنے ہی شور کے ساتھ چار مصرے پیش کر رہا ہوں. پھر دیکھنا اس سے بلند نعرہ ضرور لگائیں اگر حق بنے تو. شکر صاحب لکھتے ہیں من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ملا اور بھی گہرا کر دے. تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر دے. جتنے زنجیر زن ماتمی ہیں ذرا ہاتھ بلند کریں. ماشاءاللہ. انہی ماتمی ہاتھوں سے مجھے اب اس شعر پر دعا چاہیے. مجھے شاعر کا نام نہیں پتا، لیکن جس نے بھی یہ چار مصرے لکھیں اللہ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے. حق بنے تو لبیک یا حسین کا نعرہ آخری مصرے پر ضرور لگائیے گا کہ زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص. ہاتھ اٹھے ہر عزدار کے جس کا یہ عقیدہ ہو. زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص. دیکھیں ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. مجلس حسین ہے تو مجلس حسین میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں آپ عزادار ہیں، ہم ذاکر حسین ہیں، یہ فرش عزا ہے، امام حسین کی مجلس ہے، قبولیت کا وقت ہے. اور ہم کہیں گے دعا کریں گے، آپ کہیں گے آمین، آپ دعا کریں گے ہم کہیں گے آمین. یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم باہر کچھ ہوں گے، لیکن جس وقت مجلس حسین میں آتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس فرش کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. دنیا میں جہاں جہاں بھی زمینیں ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جب وہاں فرش عزا مشتا ہے وہ زمین کی منزلت بڑھ جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ آمین کہہ رہے ہیں کس سے؟ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عزادار ہیں، آپ آمین کہیں. تو اتنا یقین ہے تو اب آگے آمین کس سے کہلوانا ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں اور ان مصروں کا حق ادا کیجئے گا. زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص، ہوتا نہیں ہے درد کا اتنا سا بھی احساس. ماشاءاللہ. زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص. تیسرے چوتھے مصرے میں خاص دعا. زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص، ہوتا نہیں ہے درد کا اتنا سا بھی احساس. مر جاؤں میں زنجیر کے حلقے میں ہے یہ آس. آمین ذرا کہہ دے کہ کیا حضرت عباس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے داد دیں؟ نہیں. کیسے کھڑے ہوئے؟ جذبات، عقیدہ. اب ایک ٹیسٹ لینا ہے اپنا. ہم اپنی گاڑی کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے ٹائر چیک کرتے ہیں ہر ہفتے یا ہر مہینے. اپنی اسکوٹر کو دیکھتے ہیں اس کا انجن صحیح چل رہا ہے. اپنی گاڑی اپنی سواری جس پر بھی ہم جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں جا کر یہ ہمیں پریشان کر دے، تو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح ہمیں اپنے عقیدے کا بھی ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے. کہیں دنیا کی دھول میں ہم اٹ تو نہیں گئے، ہمارا عقیدہ کمزور تو نہیں پڑ گیا. تو آئیے عمران کاظمی صاحب میرے بھائی ہیں، میرے گھر کی مجلس ہے. خدا بڑی روحانیت دی ہے ان کی ذاکری میں بھی اللہ نے، اور ساتھ ساتھ اس مجلس میں بھی بڑی روحانیت ہے. اور دنیا کے تمام منظور نظر ذاکرین یہاں تشریف لاتے ہیں اور ایک روحانیت کا سما کئی گھنٹوں سے مجلس چل رہی ہے اور کئی گھنٹوں تک جاری رہے گی.
مولا سب پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، اور عمران بھائی کو اور ان کی فیملی کو خدا تادیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح مولا کا ذکر کرتے رہیں۔ اب دیکھیے ٹیسٹ لینا ہے اپنا، اب میرے کہنے پر، اب میں نے کہا نا کہ آپ سے مجھے دعا چاہیے، میرے کہنے پر آپ نے ارادہ کرنا ہے، یہ مصرے میں پڑھ رہا ہوں مولانا شمس تبریز صاحب کے، آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، داد نہیں دینی، ہاتھ نہیں اٹھانے، کھڑا نہیں ہونا، چپ رہنا ہے، یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے۔ پھر میں مولا کے اعتماد کرتے ہوئے جو مولا کے مصرے شمس تبریز صاحب کو ملے ہیں، مولانا شمس تبریز صاحب کو انڈیا سے، وہ مصرے ایسے ہیں، اس مصروں پر مولا کے اس عطا پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ارادہ ہوگا کہ ہم نے بولنا نہیں ہے، داد نہیں دینی، خاموش رہنا ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کو اسی طرح کھڑا کر دے گا جیسے میرے زلال بھائی کھڑے ہوئے۔ شمی مصر غازی عباس کے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا۔ جزاک اللہ۔ ابھی تھکے تو نہیں؟ ابھی اٹھک بیٹھک کر کے بہت تھکنا ہے آپ نے۔ میں ایک تازہ شعر پڑھنے لگا ہوں، قبلہ سماعت فرمائیے گا قبلہ، شاید کوئی نیا خیال ہو۔ غازی عباس کے جلال پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی جرأت و شجاعت پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی جنگ پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی سخاوت پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی وفا پر بڑے کلام لکھے گئے، غازی عباس کی عبادت کا ایک رخ بتا رہا ہوں، عبادت پہ بھی کلام لکھے گئے، لیکن عبادت کا خاص رخ شاید میں نے تو یہ پہلی بار عبادت کا یہ رخ دیکھا تھا۔ دیکھیے مولا علی کی دعا ہے غازی عباس، مولا علی نے کہا تھا کہ غازی عباس کے لیے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کی نصرت کرے، یہی جناب سید سلام اللہ علیہ کی خواہش تھی۔ اب غازی عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے، دونوں بازو کٹ گئے، سر کے بل زمین پر آئے تھے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر غازی عباس کی عبادت کا ایک نیا رخ مولانا شرر نقوی صاحب نے لکھا ہے، ایک بڑا نیا خیال ہے۔ اس کا حق آپ نے کہ اب تک آپ نے بہترین سنا، اب آپ خاموش بھی رہیں تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن ان مصروں کا حق ضرور ادا کیجیے گا۔ شرر نقوی صاحب لکھتے ہیں، جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا، جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا۔ اگر آپ کے لیے بالکل نیا خیال ہو تو اس کا حق ادا ضرور کیجیے گا۔ جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا، اپنی خلقت کے نہ مقصد سے یہ گھبرا، اپنی خلقت کے نہ مقصد سے پھریں گے عباس۔ اگر حق بنے تو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر شرر نقوی صاحب کو دعا دیجیے گا۔ مصرے بہت بڑے پڑھنے لگا ہوں، جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا، اپنی خلقت کے نہ مقصد سے پھریں گے عباس۔ آخری وقت بھی اللہ کا سجدہ ہوگا، سر کے بل اس لیے گھوڑے سے گرے ہیں عباس۔ جیو مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ایک جاگتے ہوئی صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عمران بھائی حقیقتاً میں بھائی ہیں اور بھائیوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی توسط سے یہ مجلس ہمارے گھر ہی کی مجلس ہے، اور چونکہ ہم یہاں مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں، اور میرے خیال سے تمام جتنے ذاکرین ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کہ وہ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں، تو لہٰذا مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ میرے بعد بھی بہت سارے پڑھنے والے موجود ہیں، اور مجھ سے پہلے بھی بہت سارے پڑھنے والوں نے پڑھا، تو میں چاہوں گا کہ اپنے مخصوص وقت میں جو آپ کی فرمائشیں ہیں وہ پوری کر سکوں، اور جو رہ جائیں گی پھر انشاءاللہ کسی اور مقام پر پڑھیں گے، لیکن یہ کہ مولا کا ذکر ہونا ضروری تھا، فضائل کا کچھ رخ ہو گیا۔ آئیے چند مصرے کچھ مصائب کے کلام کی بھی پڑھیں گے تاکہ مولا کی بارگاہ میں مصائب کا پرسہ بھی ہو جائے۔ دو شعر خالی تحت میں پڑھ لیا،
لہن میں 2 شعر جناب نیئر سے صاحب کے پیش کروں گا، تمام مدنی موجود ہیں، اس کے بعد کچھ مصائبی کلام اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نقش ماتم تیرا سہارا ہے، اسی طرح آپ سے دعا چاہیے۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں تو دلی سکون ملتا ہے، کیفیت بڑھتی ہے، ہمت بڑھتی ہے پڑھنے کی۔ نقش ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ محشر میں کیا ہمارا ہے۔ نقش ماتم تیرا سہارا ہے۔ اچھا، میں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، جس کا عقیدہ اجازت دے۔ میرے حصے کے جو میں نے پڑھنے تھے فضائل وہ پڑھ لی اور آپ نے بہترین حق ادا کیا اور آپ نے میری امید سے بڑھ کر سنا، لیکن ان مصروں پر صرف فقط اس لیے نہیں کہ مجھے پڑھنے کی دعوت چاہیے، نہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کا یہ عقیدہ ہے۔ جس کا عقیدہ نہ ہو یا سوچ بھی ہو ذرا سی بھی اس میں، تو بس اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ معرفت میں اضافہ کرے، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کھل کر ہاتھ اٹھا کر بولے ضرور، داد کی نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، جس میں ذکر نقش ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے۔ جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے۔ اس عبادت میں بھی خسارہ ہے۔ اور شعر سنیے، آپ کے مزاج کا شعر ہے، یہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا کیسے استقبال کرنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، جو علی کو ملا تھا خیبر میں، آج بھی وہ علم ہمارا، بولو حیدر، آج بھی وہ علم ہمارا ہے۔ مجھے مولا کی عظمت کی قسم، ظالموں نے بہت مارا ہے حسین کو۔ حسین وہ غریب ہے۔ کربلا میں بلال کاظمی صاحب نے مجلس میں جملہ کہا، امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہتے ہیں 72 شہداء میں 71 شہداء کو 9 لاکھ کے لشکر نے جن ہتھیاروں سے مارا ہے، ان تمام ہتھیاروں کو اکیلے حسین پر استعمال کیا گیا۔ اگر یوں بھی کہا جائے تو کم نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا کہ حسین کو بہت تسلی کے ساتھ مارا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے۔ یہ جو ہم مسائل پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ اتنے ہیں جتنی اللہ نے، مولا نے ہمارے دل اور دماغ میں طاقت بخشی ہے برداشت کرنے کی، ورنہ وہ مقتل ابھی تک معصومین نے کھل کر نہیں بتایا جو سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمت دے دے کہ کربلا کا غم بہت بڑا ہے۔ دنیا میں کتنے بھی ظلم ہو جائیں کربلا کے بعد، مگر ہر ظلم کا موازنہ جب کربلا سے کریں گے تو کربلا کا غم بڑا ٹھہرے گا، کیونکہ اسی کو دیکھ کر صبر ملتا ہے۔ مولا حسین، اللہ کرے کہ میں اپنے پڑھنے کے ذریعے آپ کو وہ منظر دکھا سکوں جو عصر عاشور ہوا تھا۔ بس اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، اپنے سروں پہ ماتم کیجئے گا، گریہ کیجئے گا جو مصائب کا انداز ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم فرادہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اکیلی نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، اگر اللہ نے قبول کی تو، اور اگر کسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی۔ جب ہم جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو جماعت کے اندر ہمیں جماعت کا، پوری جماعت کا ثواب ملتا ہے،
لیکن اگر 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں 99 لوگوں کی نماز کسی وجہ سے قبول نہ ہو رہی ہو اور کسی ایک نمازی کی نماز قبول ہو جائے تو اللہ اس ایک نمازی کی وجہ سے پوری جماعت کی نماز قبول کر لیتا ہے۔ بس یہ بھی اسی طرح ہے نماز عزائے حسین۔ اس میں آپ بہت سارے لوگ جواب دینے میں، نوحہ پڑھنے میں صرف اس لیے ہچکچاتے ہیں کہ ان کی آواز اچھی نہیں، جبکہ کیا پتہ کہ اسی کے پڑھنے کی وجہ سے پوری مجلس قبول ہو رہی ہو۔ آپ میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مجلس حسین میں ہم روتے ہیں، مگر کبھی کبھی کسی کو روتا دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے، تو آپ گریہ کریں گے تو آپ کو دیکھ کر 4 لوگ اور روئیں گے، تو اپنے آپ کو گریہ کے لیے آمادہ کیجئے۔ کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ کوئی بچہ بھی اگر یہاں بیٹھا ہے نا، جس کو ہم بار بار اٹھا کر بٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہی پوری مجلس قبول ہو جائے، تو لہٰذا گریہ کیجیے گا، نہ جانے کس کے گریہ سے ہم پوری مجلس قبول ہو جائے۔ ساری مجلس کا ثواب میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ آپ سے اور ہم سے راضی رہے۔ دن ہے عاشور کا اور عصر کی آئی ہے گھڑی، گرد لاشوں کے اکیلا ہے حسین ابن علی، گھیر لو مارو اسے، شور ہے لشکر میں یہی، دیکھو زخمی بھی ہے، پیاسا بھی ہے، تاری ہے بشیر، ہائے سر پیٹتی میدان میں آئی زہرا، ماں کو جب دیکھا شہیدی نے یہ رو رو کے کہا، ماں تیر تلوار لیے فوج کھڑی ساری ہے، اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے، ہائے گریہ کرو یا حسین کہو، اماں دیکھو، سروں پہ ماتم کرو، سارے سروں پہ ماتم کرو، حسین کا حق سمجھ کر دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، سروں پہ ماتم کر کے، یہ قیامت کا وقت ہے۔ قتل کی تیاری، کوئی تلوار سے مارے، کوئی مارے خنجر، ارے بھالا مارا ہے کسی نے تو کسی نے پتھر، خون سے چہرہ بھرا، گرز لگا ہے سر پر، ارے خاک جلتی ہوئی پھینکی ہے میرے زخموں پر، زخم اتنے ہیں کہ ہر زخم سے کھو جاری ہے، اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے، اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے۔ تیر دور سے بھی مارے جاتے ہیں، تیر قریب سے بھی مارے جاتے ہیں۔ حسین مولا کہتے ہیں اماں میں وہ غریب ہوں جس کو قریب سے بھی تیر مارے گئے۔ جب تیر علی اصغر کے مارا تھا حرملہ ملعون نے، دور سے مارا تھا، اتنی دور سے تیر مارا کہ علی اصغر کا گلا چھد گیا اور اسی تیر سے حسین مولا کے بازو بھی چھد گئے۔ مولا فرماتے اگر میرے بازو کا سہارا نہ ہوتا تو جہاں جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اثر جاتا۔ اب دور سے جب تیر مارے جائے تو یہ حالت ہو جائے، اب جب قریب سے تیر مارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اماں میرا یہ بدن چھلنی ہوا کچھ ویسے، تیر سینے پہ لگے پشت سے باہر نکلے، ایک نیزہ ہوا پار جو پہلو سے میرے، ارے درد اٹھتا
تیاری ہے۔ اللہ کرے آپ کربلا جائیں۔ کربلا میں دو مقام کا ذکر کرتا چلوں، ایک مقام شہادت مولا حسین، ایک مقام امام زمان علیہ السلام۔ مقام شہادت امام حسین وہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا گلا عین مقام پر کاٹا گیا، وہ جگہ اب زرعی بنا دی گئی ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر ہے۔ آپ سب جو جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، اور جو جائیں وہ محسوس کیجیے گا۔ اور وہاں سے تقریباً 0.25 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ، جس کو کہتے ہیں مقام امام زمان علیہ السلام، وقت کے امام جب تشریف لاتے ہیں کربلا اپنے جد کے روضے پر حاضری کے لیے، تو میرے موقع کے امام یہی قیام فرماتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا آپ کے جد ہیں، آپ تو قیام حرم کے اندر بھی کر سکتے ہیں، مگر میرے مولا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مقام اس لیے میں نے منتخب کیا کہ یہی وہ مقام تھا جہاں 10 محرم کو میرے جد حسین زخمی حالت میں برچھی کھائے ہوئے حسین، تیر کھائے ہوئے حسین، نیزے کھائے ہوئے حسین، پتھر کھائے ہوئے حسین نڈھال ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے، اور حالت میرے مولا کی ایسی تھی کہ مولا سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اللہ کرے، میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ مولا یا تو ہمت دے یا موت دے دے۔ اگر تو نے موت نہ دی ہے پڑھتے ہوئے، تو میں سمجھوں گا کہ تو چاہتا ہے کہ میں عزاداروں تک یہ مسائل پہنچا سکوں۔ یہ امانتاً امانت در امانت چلے جا رہے ہیں، کسی کو کسی نے بتایا، کسی کو کسی نے بتایا، مجھے کسی نے بتایا، اور میں امانت تک آپ تک یہ مسائل پہنچا رہا ہوں۔ یہ کیفیت کا نام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اس جگہ گرے جہاں مقام امام زمان علیہ السلام، اور ایسی حالت میں کہ حسین سے چلا بھی نہیں جا رہا، قتل اس مقام پر ہوئے جو تقریباً 0.25 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب اس حالت میں حسین وہاں تک آئے کیسے؟ اب حق بنے تو اپنے سروں پہ ماتم کرنا، گریہ کیسے کر سکتے ہو؟ بی بی کو پرسا دینا ہے۔ آپ کو بھی بی بی دیکھ رہی ہیں اور ہمیں بھی بی بی دیکھ رہی ہیں۔ میں اپنے حصے کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، آپ نے اپنے حصے کی ڈیوٹی دینی ہے۔ بی بی کچھ نہیں مانگتی سوائے اس کے کہ اس کے بچے کے غم میں بہتے ہوئے آنسو آئیں، گریہ کی آواز بلند ہو۔ زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا تھا، نڈھالے سکے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ ارے دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سمجھ بڑھا، ارے قتل گاہ تک مجھے بالوں سے پکڑ کر ہاں تماچے مجھے ہو کر بھی مجھے ماری ہے۔ اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے۔ کیا مقدر ہے باپ اور بیٹی کا، کبھی باپ تماچے کھاتا ہے، کبھی بیٹی تماچے کھاتا ہے۔ اس کی دادی نے بھی تماچے کھائے، پوتی نے بھی تماچے کھائے، دونوں ایک ہی فریاد کیا کرتی تھی، بابا مجھے ظالموں نے بہت مارا۔ بی بی سکینہ کو جب بابا کا کٹا ہوا سر ملا ہے، کتنے دن کا انتظار کر رہی تھی سکینہ کہ بابا ملے تو بابا سے باتیں کروں۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے زندان کا سفر بی بی سکینہ نے زندان میں اپنے بابا کے سر کو گود میں لے کر کہا، بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا۔ اتنی زخمی ہے سکینہ، کہتی ہے چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا، پاؤں زخمی اٹھتا ہی نہیں میرا۔ یہ کوئی 70 سالہ ضعیفہ نہیں کہہ رہی، حسین کی 4 سالہ یتیمہ کہہ رہی ہے۔ 4 سال کی عمر میں یہ صدمہ ہو گیا، سکینہ کی یہ حالت ہو گئی کہ چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا۔ سروں پہ ماتم کرتے رہو، پاؤں زخمی اٹھتا ہی نہیں میرا، سونا چاہوں تو سویا بھی نہیں جاتا، پشت زخمی ہے زخموں سے ہے خون بہتا۔
میں سید ہوں مگر اس کے باوجود آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کر دینا، مگر میری بی بی سکینہ سلام اللہ کے ساتھ ہوا یہی ہے۔ 4 سال کی عمر کہتی کہ بابا ماتم کر رہے ہیں، کس لیے کہ بی بی کے تماچے لگے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی عزادار منہ پر تماچوں کا ماتم کرتا ہے، لوگ اس کو زیادہ ماتم کرنے کے بعد روک لیتے ہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، پھر وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، غش میں آ جاتا ہے، مگر اس کو کیسے جگایا جاتا ہے؟ پانی کے چھینٹے مار کر، جبکہ اس نے خود اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی منہ پر ماتم کیا تھا، اس کے باوجود وہ بے ہوش ہو گیا ماتم کرتے کرتے۔ سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے ماتم نہیں کیا۔ بی بی فرماتی ہے بابا علی اصغر کے گلے میں جو تیر تھا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا۔ اتنا مارا ہے ظالم نے سکینہ کو، جب تماچے کھاتی بے ہوش ہو جاتی، پھر ہوش میں لائی جاتی، پھر بے ہوش ہو جاتی۔ ہم کسی عزادار کو ہوش میں لاتے ہیں تو پانی کے چھینٹے مار کر، حق بنے تو آخری آدمی ہے، بی بی کا حق ادا کرنا، دونوں ہاتھوں سے سروں پہ ماتم ضرور کرنا۔ مصر بہت سخت پڑھنے لگا ہوں، بی بی کہتی ہے، بتاتی ہے بی بی کہ میں بے ہوش کیسے ہوتی تھی اور ہوش میں کیسے لائی جاتی تھی۔ کھا کے ظالم کے تماچے مجھے غش آتا تھا، پھر تماچوں سے ہی وہ ہوش میں آتا تھا، پھر تماچوں سے ہی وہ ہوش میں آتا تھا۔ ہنس کے کہتا تھا بلا بابا کو امو کو بلا، جتنا روئے گی اتنا ہی تجھے ماروں گا۔ پھر دل میرا گھبرایا اور جسم بھی تھرایا، یہ حال میرا دیکھ نہ رحم کیا بابا، ہائے اتنا مجھے مارا بابا، ہائے زخمی ہے سکینہ۔ سر حسین مل گیا، سر حسین کو گود میں لیا، کہتی ہے بابا مجھے ارمان تھا کہ میں آپ سے کربلا ملنے آؤں، مگر آپ مجھے ملنے آ گئے۔ بابا اب میرا ایک اور ارمان ہے۔ سر حسین سے آواز ہے سکینہ کیا ارمان شروع؟ سکینہ کبھی بھی کہتی ہے بابا جب میں زندہ سے رہائی کی خبر پاؤں گی، دادی زہرا کی میں تربت پہ چلی جاؤں گی۔ سر حسین سے آواز آئی سکینہ دادی کی تربت پہ جا کے کیا کرے گی؟ حق بنے سروں پہ ماتم کرنا، ماتم کرنا۔ بی بی کا جملہ سننا، بی بی کہتی ہے جب میں زندہ سے رہائی کی خبر پاؤں گی، دادی زہرا کی میں تربت پہ چلی جاؤں گی۔ سر حسین سے آواز آئی سکینہ دادی کی تربت پہ جا کے کیا کرے گی؟ کہتی ہے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی انہیں دکھلاؤں گی، 4 سالہ میں ضعیفہ ہوں یہ بتلاؤں گی۔ بابا میری اور دادی کے غم سنو، ہم دونوں ہیں مظلوم، ہم دونوں ہیں مظلوم، ایک جیسا ہے غم اپنا، ظالم نے جرم سروں پہ ماتم، تو ظالم نے جرمایا، دونوں نے کہا بابا ہائے اتنا مجھے مارا بابا، ہائے زخمی ہے سکینہ۔